سنو نا نرگس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین. اما بعد. حمد و صلات کے بعد بڑے ہی تشکر اور امتنان کے ساتھ شیخ محترم کا اور آپ تمام حضرات کا، تمام سامعین اور سامعات کا ایک بار پھر سے پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ عید اور حج کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ اس علمی درس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہمارے مدرس ہیں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، اور اس کتاب کا درس چلتا آ رہا ہے، وہ ہے بلوغ المرام، جو حافظ ابن حجر کی شہرہ آفاق کتاب ہے. اور اس کتاب کے باب الترغیب فی مکارم الاخلاق کا درس آج بھی کنٹینیو ہوگا. ہم شیخ محترم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ اس درس کو کنٹینیو کریں، اور آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ آخر تک اس درس سے جڑے رہیں اور شیخ کے علمی فوائد سے استفادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ افتخار عالم مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ کافی عرصے سے ہم حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع، اور اس حصے سے اس کا 5واں باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق، اعلیٰ اور اونچے اخلاق کی ترغیب کا بیان، یا اس کا باب، اس کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور مقصود یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کو لانے کی کوشش کرنے والے بنیں، اس کی فکر کرنے والے بنیں. آج اسی باب کی حدیث نمبر 9 اور انشاءاللہ 10 اور 11 ان احادیث کا مطالعہ ہم کریں گے، جس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو انسان کی رفعت، اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے سماج میں دوسروں کی عزت بچانے کا بھی ذریعہ ہے. تو 2 باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے، 2 چیزوں سے متعلق، اور ضمناً کئی اور باتیں بھی اس میں انشاءاللہ آئیں گی. حدیث نمبر 9 سے ہم آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں. وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم۔ عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ حال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے اور تم میں سے کوئی شخص کسی پر فخر نہ جتائے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک بھلائی اور دو برائیاں ذکر ہوئی ہیں۔ بھلائی کیا ہیں؟ تواضع، اور دو برائیاں ہیں وہ یہ کہ ایک انسان دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کے خلاف سرکشی کرے، اخلاقی حدود کو پار کرے، ظلم و زیادتی کرے، اور اسی کے ساتھ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں پر فخر جتائے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم جو اقوال اور دلائل ہیں علماء کی اس میں کلام ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بھلائی جو حدیث میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ تواضع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی آپ کی طرف پیغام بھیجتا تھا۔ ان اللہ اوحى الیہ ان تواضعوا، کہ تم تواضع اختیار کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی تواضع ہے کیا چیز، اور اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور آپ کو اور آپ کی تبعیت میں پوری امت کو اس کا حکم دیا کہ تم سب تواضع کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التواضع عدم الکبر، سبل السلام میں یہ بات اس حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ انسان گھمنڈ نہ کرے، کبر نہ کرے، اس کے اندر بڑائی، حق کا انکار اور دوسروں پر اپنی فوقیت اور دوسروں کا احتقار اس میں نہ ہو، دوسروں کی حقارت اس کے ذہن میں، اس کے دل میں نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ التواضع عدم الکبر، تواضع کبر کے نہ ہونے کا نام ہے، کہ انسان میں کبر نہ ہو تو اس آدمی میں تواضع ہوتی ہے۔ رازی اس سلسلے میں کہتے ہیں مختار الصحاح میں، کہتے ہیں التواضع التذلل، تواضع کہتے ہیں کہ انسان کا انکساری، عاجزی اور تذلل، ذلت اختیار کرنا، کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا، بڑا نہیں۔ لیکن یہ تذلل لوگوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، مفاد کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس اعتبار سے انسان عاجزی اختیار کرے، کس اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ذلیل جانے، چھوٹا مانے، کس کے مقابلے میں۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التواضع تحقیر النفس وإهانتها بالنسبة إلى عظمة اللہ، کہتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم سمجھے، اپنی حقارت تسلیم کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عظمت کے مقابلے میں، اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کی اہانت کرے، اپنے کو کمتر جانے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس، اس کے شعور کے نتیجے میں انسان میں اپنی کوتاہی اور اپنی عاجزی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کے مقابلے میں، یہ حقیقت ہے تواضع کی۔ اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں وَقَبُولُ الْحَقِّ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ایک انسان کا حق بات کو قبول کر لینا، چاہے وہ اللہ کی طرف سے آئے، چاہے وہ بندوں کی طرف سے آئے۔ تو چاہے وہ جان و مال کے اعتبار سے حقوق ہو لوگوں کے، یا اسی طرح سے اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے سے آنے والا حق ہو، تو یہ نہیں کہ انسان ناراضگی کے ساتھ میں اس کو قبول کرے، زبردستی قبول کرے، نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کو برقرار رکھتے ہوئے حق بات کو تسلیم کر لینا۔ بعض اوقات انسان حق بات کو مانتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ مجبوراً زبردستی مانا ہے، دباؤ کی وجہ سے مانا ہے، نہیں، ایک انسان حق کو تسلیم کرتے ہوئے اخلاق اور اچھے اخلاق کو بھی اہتمام کرے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ
التواضع تحقیر النفس و اہانتها بالنسبۃ الی عظمۃ اللہ، اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس کے تحت ایک انسان کا اپنے آپ کو حقیر اور کمتر جاننا اور اس کو کمتر بنانا اللہ کے مقابلے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حق کو قبول کر لینا اچھے اخلاق کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کا نام تواضع ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان دنیا مفاد کے لیے ایک دم زمین پر گر جائے اور لوگوں سے فائدے طلب کرے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، حلال و حرام ہو، تو بعض لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، تو یہ چیز تواضع نہیں ہے، یہ چیز ذلت ہے، اور اس کو اچھا نہیں مانا گیا ہے کہ آدمی اپنی عزت کو خراب کر کے دنیا مفاد کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے آگے گرا دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مومن اپنے نفس کی عزت رکھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور لوگوں کی طرف سے حق بات آئے تو اس حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا، بلکہ اس حق کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنا کر اس بات کو قبول کر لینا اور خوش دلی سے قبول کرنا، یہ نہیں کہ آدمی مجبوراً زبردستی مان لے دباؤ کی وجہ سے۔ تو علامہ مناوی نے یہ بات التوقیف علی مہمات التعاریف میں یہ بات صفحہ نمبر 111 پر کہی ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ تواضع کیا ہے۔ تواضع اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور حق کو قبول کر لینا اس کا نام ہے۔ اور اسی طرح سے بندوں پر بڑائی نہ جتانا، یہ بھی تواضع ہے۔ ایک انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، تو یہ جو حقارت دوسروں کی دلوں میں ہوتی ہے یہ تکبر ہے، اس کا نہ ہونا تواضع ہے، جیسا کہ علامہ سنانی نے کہا ہے کہ عدم الکبر تواضع ہے۔ تواضع کی خوبی کیا ہے، اس کی بھلائی کیا ہے، کیوں یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کو رفعت، اس کو اونچائی، اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2588۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو بھی بندہ، چاہے وہ عامی ہو، عالم ہو، چاہے وہ انسان مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، کوئی بھی انسان جب تواضع اختیار کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے کو چھوٹا بناتا ہے، لیکن اللہ اس کو اونچائی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم ترین بات جو یہاں پر حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ایک لفظ ہے للہ، اللہ کے لیے، کہ جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک انسان مثال کے طور پر، کوئی عالم ہے، مثال کے طور پر خطبہ دیا جمعہ کا، اور اس خطبے میں اس سے کوئی حوالہ دینے میں غلطی ہو گئی یا کوئی حدیث کے الفاظ یا آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی۔ اب خطبے کے بعد کوئی نوجوان جو زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اب وہ آپ کو مل گیا، کہا کہ مولوی صاحب آپ جو خطبے میں آیت پڑھے نا، وہ آیت آپ تھوڑا پڑھنے میں آپ سے چوک ہو گئی، ایسی نہیں ایسی ہے۔ اور یہ کہ لوگ مسافے کے لیے کھڑے بھی ہیں اس کے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں عالم نے کتنا اچھا خطبہ دیا، لیکن یہ بیچارہ آ کے بیچ میں بول دیا آپ نے غلطی کی، سارا معاملہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا خطبہ تھا۔ ایسے وقت میں آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کا عیب لوگوں کے سامنے آئے۔ لیکن انسان اگر اپنے سے بڑا حق کو مانے کہ میں بڑا نہیں ہوں، حق بڑی چیز ہے، لوگوں تک حق بات جانی چاہیے، نہ کہ میری بڑائی، میں چھوٹا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین بڑا ہے، قرآن مجھ سے بڑھ کر ہے، سنت مجھ سے بڑھ کر ہے، تو لوگوں کے پاس حق بات جانی چاہیے۔ اب یہ آدمی اس نوجوان سے کہے واقعی آپ نے صحیح کہا، اللہ جزائے خیر دے، یہ نہیں کہ رسمی طور پر کہے، حقیقی طور پر کہے، دل سے مانے کہ واقعی صحیح بات تھی، اللہ جزائے خیر دے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ لیکن اکثر انسان سمجھتا یہ ہے کہ اگر میری غلطی لوگوں کے سامنے آ جائے اور میں تسلیم کر لوں اور میں اس کی بات کو مانوں اور اس کو صحیح اور میں غلط بن جاؤں، تو ایسی صورت میں میری عزت کم ہو جائے گی۔ انسان حق کو رد کر کے عزت نہیں پا سکتا ہے، شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ اگر عزت والا راستہ ہے تو حق کی قبولیت کے ساتھ ہے، حق کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنانا، دلیل کے مقابلے میں شخصیت کو چھوٹا کرنا، یہ انسان کو عزت دیتا ہے، اور یہی سلف کی زندگی میں آپ کو دیکھنے ملے گا۔
تو یہاں پر حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ اسے اونچائی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہم کو لوگوں کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، حق کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے کو چھوٹا بنانے پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی عظمت کا احساس ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے بارے میں اس نے جانا ہی نہیں کچھ بھی۔ اللہ کے بارے میں جاننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو اللہ کی بڑائی جب دل میں آئے گی، اللہ کی بڑائی کا احساس جب دل میں آئے گا، تو کیا اس کے ساتھ اپنی بڑائی بھی دل میں رہ سکتی ہے؟ جس انسان کے دل میں اللہ بھی بڑا اور میں بھی بڑا اگر ایسا ہو تو کیا ہے؟ اس کے دل میں بگاڑ ہے ابھی۔ اللہ بڑا اور میں چھوٹا، اللہ کی بات بڑی میری بات چھوٹی، یہ اگر مزاج میں ہو، بلکہ اتنا زیادہ اس کے اندر خیر آ جائے کہ پھر دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں اس کے دل میں بات پیدا ہو کہ وہ اچھا ہے، میرے اندر بہت کمیاں ہیں، وہ اچھا ہے، میرے اندر کمی ہے، اور اس کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کمتر ماننے لگے، یہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ جو چیز، اپنی خوبیوں کا اعتراف اپنی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو یعنی دنیوی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو دینی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو کچھ اور نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، لیکن ان کا شکر ماننا، ان نعمتوں کا شعور ہونا یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک انسان کا اپنے کو یہ سمجھنا کہ میری جو بھی چیزیں ہیں، صلاحیتیں، نعمتیں، جو کچھ میرے پاس ہے میری وجہ سے، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو بہت بڑی غلطی پر ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے جو چاہا اس کو دیا، جس گھر میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جس دور میں چاہا، جن صلاحیتوں کے ساتھ چاہا، صورت اور سیرت کے اعتبار سے اور اسی طرح سے مادی اعتبار سے جو چیزیں اللہ نے چاہی اس کو دی، اس کا کمال نہیں ہے۔ یہ قارون کا طریقہ ہے کہ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ مجھ کو خزانے ملے ہیں یہ میرے علم کی بنیاد پر ملے ہیں۔ یہ تواضع نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یہ جانے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، کریم ہے، اس نے اپنی طرف سے مجھ کو دیا ہے، میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ تو اپنے کمال کی نفی کرنا اور اللہ رب العالمین کے احسان کو ماننا، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور اپنی بڑائی کی نفی کرنا، اس کا نام تواضع ہے۔ یہ جب تک نہیں آئے انسان کے اندر، واللہ عبودیت کی لذت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عبودیت کی اصل جو ہے اس میں تواضع، خشوع، تذلل موجود ہے۔ جب تک تو چھوٹا نہیں بنے گا تب تک کہ واقعی اللہ کا قرب تجھ کو نصیب نہیں ہوگا۔ جب تک تو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکائے گا نہیں تب تک کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر، حاصل کر، اللہ کے قریب ہو جا۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا سجدے میں، کہ پیشانی زمین پر رکھ، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں ذلیل کر، چھوٹا بن، تب جا کر اللہ کا قرب تجھ کو ملے گا۔ تو کوئی انسان اللہ کا قرب اگر چاہتا ہے تو تکبر کے ساتھ، اپنی ذاتی بڑائی کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اس کو اللہ کا قرب ملنے والا نہیں ہے، جب تک کہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ بنائے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور تواضع ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من آدمی الا فی رأسہ حکمۃ بید ملک، کہ جو بھی آدمی ہوتا ہے تو اس کے سر پر، اس کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جیسے جانور ہوتا ہے دابہ، اس کے ناک میں ایک لگام لگی ہوتی ہے اور سوار کے ہاتھ میں وہ لگام ہوتی ہے۔ ہر آدمی تمثیلی انداز میں، حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من آدمی الا فی رأسہ حکمۃ بید ملک، کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے اور اس کے سر میں لگی رہتی ہے۔ فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ارْفَعْ حَكَمَتَهُ، جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے
आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार, ह्यूमिलिटी या हम्बल बनता है, ह्यूमिलिटी इख्तियार करता है, जब तवाज़ु इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, क़ील लिल मलकी, फरिश्ते से कहा जाता है, इरफ़ा हकमतहु, उसके लगाम को ऊपर करो। जाहिर बात है कि जानवर की लगाम को जब ऊपर किया जाए तो उसका सर भी ऊपर हो जाता है। और व इज़ा तकब्बरा क़ील लिल मलकी ज़अ हकमतहु, और जब ये घमंड करता है, तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है दूसरों के मुकाबले में, तो फरिश्ते से कहा जाता है दा, ज़ाद के साथ में, दा हकमतहु, उसकी लगाम को नीचे करो, यानी उसको झुकाया जाता है। जब लगाम को नीचे किया जाए तो जानवर का सर नीचे हो जाता है। तो इस इंसान को जो है, इसकी लगाम नीचे कर दी जाती है, यानी उसका सर झुकाया जाता है। तो ये बड़ा बनने की कोशिश करता है, उसको अल्लाह झुकाता है, उसको छोटा करता है, और जो छोटा बनता है अल्लाह ताला उसको ऊंचा करता है। ये अल्लाह का कायदा है। अल्लाह की दुनिया में बड़ा बन के इज्जत नहीं पाई जा सकती है, छोटा बन के ही अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है। इस हदीस को इमाम अत-तबरानी ने और इसी तरह से इमाम अल-बज़्ज़ार ने रिवायत किया है, और सही अल-जामी सगीर हदीस नंबर 5675, और इसी तरह से अस-सहीहा में हदीस नंबर 538 पर ये हदीस मौजूद है और हसन दर्जे की है। बाद नुस्खों में दाद की बजाय दाल के साथ में है, लेकिन ज्यादा मुनासिब लफ्ज यहाँ पर है कि दाद के साथ होना चाहिए कि इसको नीचे करो। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि ये अल्लाह की तरफ से फैसला होता है। उलमा ने कहा कि यहाँ पर लगाम नीचे ऊपर करने का क्या मतलब है? कहा कि मुराद ये है कि ये इंसान, जो इंसान ऊंचा बनने की कोशिश करता है, उसे नीचे कर दिया जाता है, और जो इंसान छोटा बनता है तो उस इंसान को अल्लाह ऊंचाई अता फरमाता है, उसका सर ऊंचा करता है। वरना अल्लाह ताला घमंड की वजह से उसका सर नीचा कर देता है। ये जिल्लत होती है, यानी इज्जत उसको मिलती है जो तवाज़ु इख्तियार करता है, और जिल्लत उसके नसीब में आती है जो घमंड करता है। तो घमंड का नतीजा जिल्लत है, घमंड का नतीजा, तकब्बुर का नतीजा जिल्लत है। इसको याद रखना चाहिए। वक्ती तौर पर हो सकता है इज्जत मिले, लेकिन हकीकत के एतबार से, अंजाम के एतबार से तकब्बुर का नतीजा जिल्लत ही है। कुरान करीम में भी तवाज़ु की फजीलत आई है और इशारात हैं जिसको सलफ ने बयान किया है। मिसाल के तौर पर सूरतुल हज में आयत नंबर 34-35 आप अगर देखें, अल्लाह ताला फरमाता है वबश्शिरिल मुख्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीन अला मा असाबहुम वलमुकीमिस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये सूरह अल हज की आयत नंबर 34-35 है। अल्लाह ताला फरमाता है, तो ए नबी खुशखबरी सुनाइए मुखबितीन को खुशखबरी सुनाइए। कौन है ये? कुरान ही में अल्लाह ने बयान कर दिया, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह ताला का तज़किरा उनके सामने आता है तो उनके दिलों पर कपकपी छा जाती है। अल्लाह की बड़ाई की वजह से, अल्लाह के खौफ व खशियत की वजह से उनके दिल दहल जाते हैं, कांप जाते हैं। उनके दिलों पर अल्लाह का खौफ तारी होता है। फिर वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, और जो भी तकलीफें अल्लाह ताला दुनिया में उन्हें पहुंचाता है, जो भी तकलीफें उनके मुकद्दर में आती हैं, तो उस पर वो सब्र करते हैं, अल्लाह की शिकायत नहीं करते हैं, वावेला नहीं मचाते हैं, और अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी नहीं करते उन तकलीफों की बिना पर, बल्कि उन पर सब्र करते हैं, अल्लाह से राजी रहते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। वल मुकीमिस्सलात, और नमाज को कायम रखने वाले, पाबंदी के साथ फर्ज नमाजों का एहतमाम करने वाले, और ज़ाहिरन व बातिनन उनकी तमाम शुरूत व वाजिबात व आदाब का एहतमाम करने वाले। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ये वो लोग हैं कि जो कुछ बतौर रिज़्क़ हमने उनको अता किया है, उसमें से दूसरों पर भी खर्च करते हैं, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो जिस्मानी सलाहियत हो, या जो भी असर हो, इन्फ्लुएंस हो, इन सारी चीज़ों को लोगों के नफ़े के लिए ये खर्च करते हैं, रोक के नहीं रखते हैं। खैर को रोकने वाले नहीं, बल्कि खैर को हकदार तक पहुँचाते हैं, चाहे फिर ज़कात की सूरत में हो, सदक़ात की सूरत में हो, ताउन की सूरत में हो, नसीहत की सूरत में हो, किसी भी तालीम की सूरत में हो। तो कहा कि वमिम्मा रज़क़नाहुम, क्योंकि अल्लाह ने रिज़्क़ में सिर्फ माल नहीं दिया है, अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता फरमाई हैं ज़ाहिर व बातिनी, वो सारी रिज़्क़ हैं, तो इसमें से दूसरों पर भी खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी
मुखबितीन को। मुखबितीन कौन है? इसकी तफसीर में क़तादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वफ़ी क़ौलिही तआला वबश्शिरिल मुखबितीन क़ाल हुमुल मुतवादिऊन। हुमुल मुतवादिऊन, ये वो लोग हैं जो आजिज़ी और इंकिसारी तवाज़ु इख्तियार करते हैं, छोटे बन के रहते हैं, बड़े बन के नहीं चलते। ज़मीन पर चलेंगे तो ठाठ से चलेंगे, क्योंकि दिल में बड़ाई है। बात करेंगे तो फ़ख्र या बात करेंगे जिसलिए कि दिमाग में उनके भरा हुआ है कि मैं ऊँचा हूँ। तो ये जो मिजाज है, नहीं, वो अपने आप अपने उयूब से बाखबर हैं और अल्लाह के पैमाने को जानते हैं, और ये जानते हैं कि मैं कमतर हूँ, अल्लाह के यहाँ मैं वैसा नहीं हूँ जैसा अल्लाह का मुतालबा है, बस अल्लाह कबूल कर ले तो बड़ी बात। उन्हें हमेशा अपनी कोताहियों की का एहसास रहता है। तवाज़ु तब पैदा होती है जब इंसान के दिल में अल्लाह की बड़ाई और अपनी कोताही दोनों का एहसास हो। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के कमालात, अल्लाह की खूबियाँ, अल्लाह के एहसानात, इनका एहसास हो, और इसी के साथ अपनी कोताहियाँ, अपनी कमियाँ, उन पर इंसान की निगाह हो, तो उसमें घमंड पैदा नहीं होता है। घमंड कब पैदा होता है? जब अपनी खूबियों पर निगाह हो और अल्लाह के मुहासबे को आदमी भूल जाए, और एक इंसान दूसरों के उयूब पर निगाह रखे। अपनी खूबियाँ, दूसरों के उयूब, अब नतीजा क्या निकलेगा? दूसरों की हकारत और अपनी अज़मत दिल पर छा जाएगी, अल्लाह को भूल जाएगा। तो ये बड़ी मुसीबत है। कहा कि फ़ी क़ौलिही तआला वबश्शिरिल मुख़बितीन क़ाल हुमुल मुतवादिऊन। कहा कि ये मुख़बितीन कौन हैं? ये तवाज़ु, आजिज़ी, इंकिसारी, ह्यूमिलिटी इख्तियार करने वाले लोग हैं। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इसे अपनी तफ़सीर में रिवायत किया है, और ये मोतबर रिवायत है, हसन दर्जे की रिवायत है, और तफ़सीर अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हदीस नंबर ये रिवायत नंबर 1930 पर ये मौजूद है। इसी तरह से इब्न जरीर अत-तबरी ने भी इसको रिवायत किया है, और मुजाहिद से भी कौल इसी तरह का आया है कि अल-मुख़बितूना अल-मुतवादिऊन। मुख़बितीन कौन हैं? ये वही लोग हैं जो तवाज़ु इख्तियार करने वाले हैं, हम्बल पीपल। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सूरह हूद आयत नंबर 23। कहा कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, व अख़बतू इला रब्बिहिम, और अपने रब के फरमाबरदार बने रहे, अपने रब के मुकाबले में अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करने वाले बने रहे। अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये जन्नती लोग हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और उस जन्नत में वो हमेशा 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 रहेंगे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान और अमल के साथ एक और चीज़ ज़िक्र की जिस पर जन्नत का वादा किया गया, और जन्नत में हमेशगी की ज़िंदगी की बशारत सुनाई गई। वो कौन लोग हैं? वो अख़बतू इला रब्बिहिम, जिन्होंने अपने रब के लिए इख़बात इख्तियार किया। कौन लोग हैं ये? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं इस आयत की तफसीर में, व अख़बतू इला रब्बिहिम, कहते हैं यक़ूल ख़ाफ़ू, ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, लेकिन घमंड में नहीं आए, बल्कि ख़ाफ़ू, अल्लाह से डरते रहे। ईमान ला के भी अल्लाह से डरे, कुफ्र नहीं किया उन्होंने, बल्कि ईमान लाए फिर भी अल्लाह से डर रहे हैं। अमन, चैन, इत्मीनान नहीं कि बस आप ईमान तो ले आए, नहीं, फिर भी डरते रहे। फिर ईमान ला के नेक अमल करते रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह से डरते रहे। ये वही शख्स कर सकता है जिसे मुहासबे का खौफ हो, जिसे आखिरत के दिन का एहसास हो, जिसे जहन्नम का खौफ हो, आखिरत के अहवाल को वो जानता हो। तो कहा कि वो अख़बतू इला रब्बिहिम से मुराद कौन है? अल्लाह से डरने वाले। इसी तरह से ये इब्न जरीर अत-तबरी ने इसको अपनी तफसीर में रिवायत किया है। इसी तरह से क़तादा रहमतुल्लाह कहते हैं वो अख़बतू इला रब्बिहिम, कहते हैं अल इख़बातु अत-तख़श्शुअ वत-तवादुअ। इख़बात क्या है? क़तादा ताबई हैं, कहते हैं ये है अल इख़बातु अत-तख़श्शुअ वत-तवादुअ, खुशू और तवाज़ु का नाम है। एक इंसान ज़ाहिरन व बातिनन अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से अपने आप को झुका दे, उसकी ज़िंदगी में झुकाव हो, उसकी ज़िंदगी में घमंड और ऊंचाई नहीं हो, अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को छोटा आजिज़ मानता हो, और अत्तवादु उसके अंदर हो, वो हक को कबूल कर लेता हो, हक के मुकाबले में सरकशी नहीं करता हो। मैं नहीं मानता, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो नहीं मानूंगा, नहीं करता ऐसा, हक बात को मान लेता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह के आगे झुकता है,
لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ان کے مقابلے میں اپنے کو بڑا نہیں بناتا ہے۔ تو کہا کہ التخشع والتواضع، تو مخبتین میں سے کون ہیں؟ اخبتوا الی ربہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان چھوٹا بنا کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تواضع کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 88، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جھکائے رکھیے۔ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے، مؤمنین کے لیے جھکائے رکھیں۔ کہتے ہیں ای الن جانبک لمن آمن بک وتواضع لهم، اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جو ایمان لے آئے آپ پر، ان کے لیے جھکائے رکھیے اور تواضع سے پیش آئیے۔ وَأَصْلُهُ أَنَّ الطَّائِرَ إِذَا ضَمَّ فَرْخَهُ إِلَى نَفْسِهِ بَسَطَ جَنَاحَهُ ثُمَّ قَبَضَهُ عَلَى الْفَرْخِ، کہتے ہیں کہ اس کے یعنی تمثیلی انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرندہ جب جیسے چاہے کوئی اپنے بچے کو جب وہ یعنی اپنے قریب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پر اپنے پھیلا کر اس کو اس پر ڈال کر اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے، پروں کو جھکاتا ہے اس کے اوپر اور اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے۔ کہتے ہیں فَجُعِلَ ذَلِكَ وَصْفًا لِتَقْرِيبِ الْإِنسَانِ أَتْبَاعَهُ، تو یہ جو وصف اللہ نے بیان کیا ہے یہ اسی مناسبت سے ہے کہ ایک انسان جو بھی اس کے پیروکار ہیں ان کو اپنے سے قریب رکھیں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور ان کو گویا کہ ان کا وہ محافظ بنے، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بنے، گمراہی سے اور بے وقوفی سے، غلطیوں سے ان کو بچائے۔ تو جیسے پرندہ اپنے بچوں کو، چڑیا اپنے بچوں کو، مرغی اپنے جو بھی بچے ہوتے ہیں، چوزے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پروں سے اپنے پاس سمیٹ لیتے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ آپ بھی ایسا کیجیے۔ تو امام القرطبی نے بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا معاملہ کیا تھا؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آیا، فکلمہ فجعل ترعد فرائصه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی تو آپ کا رعب اس پر اتنا چھا گیا کہ اس کی سانس پھولنے لگی۔ گھبراہٹ سے، آپ دیکھیے جب کوئی ایک آدمی کسی بعض اوقات بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یا کسی بڑے انسان کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کا رعب تو بہت دور تک جاتا تھا، وہ آدمی جب آپ کے پاس آیا تو آپ کے پاس آنے سے اس پر رعب چھا گیا اور سانسیں پھولنے لگی۔ فقال هون عليك، آپ نے کہا ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ کو سنبھالو، یا ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں ایٹ ایز، مطلب اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے، هون عليك، نرمی اختیار کرو۔ فإني لست بملك، میں کوئی بادشاہ تھوڑی نہ ہوں۔ آپ نے اس آدمی کا یعنی اس کی دلجوئی کرتے ہوئے، اس کو ہمت بندھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں کوئی بادشاہ تھوڑی نہ ہوں۔ لست بملك فإني لست بملك انما انا ابن امرأة تأكل القديد، میں تو ایک ایسی عورت کی اولاد ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو یعنی قدید کھاتی تھی۔ قدید عربی میں بولتے ہیں، عربوں میں بولتے ہیں کہ جب گوشت قربانی وغیرہ کا ہوتا تھا وہ لوگ اس کے ٹکڑے کرتے تھے لمبے لمبے اس طرح سے، یعنی اسٹرپس اس کے کر کے اس کو نمک وغیرہ لگا کے سورج کی روشنی میں یا دھوپ میں، جس کو آپ کہیں دھوپ میں، اس کو آپ سوکھنے کے لیے رکھتے تھے اور پھر اس کو بنا کے کھاتے تھے۔ تو یعنی گوشت کے ٹکڑے کر کے اسے نمک لگا کے اور اس کو کھاتی تھی، یعنی یہ عاجزی کا انداز ہے۔ تو بہت بڑے رائل فیملی کا میں نے ہوں کہ ایک دم ایسے بڑے بڑے برتنوں میں اور یہ کھاتے تھے اور عالی شان ہم لوگ زندگی گزارتے تھے، نہیں، میں ایک سیدھی سادی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو باہر دھوپ میں سکھا کے کھاتی تھی۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ تاکہ اس آدمی کے اندر اس پر سے آپ کا رعب کم ہو، اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں بہت اونچے خاندان کا ہوں تجھ کو مجھ سے اور ڈرنا چاہیے، تو کم ڈرتا ہے، نہیں کہا ایسا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اپنے لیے تنازل اختیار کیا
اپنے کو کم کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ انسان تھے، سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ اس کے لیے وقت بھی اتنا نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیا کہا، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو بالکل گوشت سکھا کے کھاتی تھی۔ تو آپ نے ایسے انداز میں بات کی تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا پن اس کے اوپر ہو، وہ آدمی بالکل گھبراہٹ اس کی کم ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7052 پر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالعکس لوگوں سے گھمنڈ سے پیش آنے سے منع کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ تواضع، انسان لوگوں کے درمیان رہے اور عام انسان بن کر رہے، ان پر فوقیت نہ جتائے، بلکہ میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں ایسا رہے۔ لیکن اس کے بالعکس یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بڑائی لوگوں پر جتانے کی کوشش کرے اور ان کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنے قول سے یا اپنے سلوک سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے یعنی اپنا چہرہ، اپنے گال لوگوں سے پھیر مت، گھمنڈ کے طور پر۔ بعض لوگوں میں بات ہوتی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے دوسری طرف دیکھ کے بات کریں گے، عالی شان اور شاہی انداز ہے یہ، تو ہم تو دیکھتے بھی نہیں تم کو۔ تو یہ نہ دیکھ کر بات کرنا، دوسروں کو اعراض کر کے ان سے بات کرنا، ایک گھمنڈ کا انداز ہے کہ آدمی بات کرے لیکن چہرے کی طرف نہ دیکھے اور کہیں اور دیکھ کے بات کرے کہ یہ بہت اونچا انسان ہے جو دیکھتا بھی نہیں ہے دوسروں کو، اپنی دنیا میں رہتا اور ویسے بات کرتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے یعنی اپنے منہ کو پھیر مت گھمنڈ کے طور پر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تکبر کے طور پر زمین میں فخر کی چال مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی مختال کو، فخور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مختال وہ ہے جس کی چلنے میں گھمنڈ کا انداز ہو، فخور وہ ہے جس کی بات میں گھمنڈ۔ مختال وہ ہے جس کے چلنے میں انداز دکھائی دے کہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اور فخور وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنی بڑائی دوسروں پر جتائے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آیا، ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے سلوک کرتے وقت گھمنڈ اور بڑائی اور لوگوں کی حقارت کا اظہار کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگوں کا اکرام کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی اور عاجزی سے پیش آنے والا ہو، لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے والا نہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کا پیغام بھیجا ہے، وحی بھیجی ہے کہ تم میں سے تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر سرکشی نہ کریں اور کوئی کسی پر فخر نہ جتائے۔ دو باتیں یہاں جس سے منع کیا گیا ہے، بغی اور فخر، بغی اور فخر۔ فیومی کہتے ہیں المصباح المنیر میں، کہتے ہیں کہ وہ بغى علی الناس بغیا ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بغات۔ یہاں پر حتی لا یبغی احد، یبغی جو لفظ آیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ عربی زبان میں اس کے لیے اصل لفظ ہے بغا، بغا، جس پر ہمارے ابھی بغاوت کرنا ہوتا ہے، کسی کے مقابلے میں سرکشی کرنا۔ کہتے ہیں وہ بغى علی الناس بغیا، ایک انسان لوگوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور اس کے لیے لفظ ہوتا ہے بغی، بغیون۔ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ظلم واعتدى، یعنی وہ یہ کہ وہ ظلم کریں اور اعتداء کرے، حدیں پار کر جائے، سرکش ہو جائے۔ فہو باغن، ایسے انسان کو باغی کہا جاتا ہے۔ والجمع بغات، اور اس کی جمع پلورل اس کا جو ہے یہ بغات ہے، ایک کو باغی کہتے ہیں، کئی ہو جائیں ایسے تو ان کو بغات کہتے ہیں۔ وہ بغا ای سعى بالفساد، اور بغا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ فساد کی، بگاڑ کی کوشش کرنے کو بھی کہتے ہیں، کہ ایک انسان دوسروں پر ظلم کریں، سرکشی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فساد کے لیے کوشش کریں، تو ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی، یہ بغا ہے۔ تو بغی اس کو کہتے ہیں، ظلم کرنا دوسروں پر اور سب بگاڑنا، سب بگاڑ پیدا کرنا، ظلم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغی۔ المصباح المنیر میں بات موجود ہے۔
فخر کیا ہے؟ فخر ہوتا کیا ہے؟ فخر ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں الفخر ادعاء العظم والکبر والشرف، کہتے ہیں کہ فخر ہے، کیا چیز ہے؟ آدمی کا اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور اپنے شرف کا دعویٰ کرنا، لوگوں میں اپنی زبان سے کہنا میں کتنا بڑا ہوں، کتنا شریف ہوں، کتنا اعلیٰ ہوں، اپنی زبان سے اپنی بڑائی کا، اپنے شرف کا، اپنے اونچا ہونے کا دعویٰ کرنا۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر نے یہ بات کہی، ابن الاثیر الجزری۔ فیومی کہتے ہیں وَهُوَ الْمُبَاحَاتُ بِالْمَكَارِمِ وَالْمَنَاقِبِ، انسان کا اپنے مکارم، اپنے شرف اور اپنے مناقب، اپنی خوبیوں کی بنا پر دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو جتانا۔ دیکھو میرے اندر کیا چیزیں ہیں، میں اتنا علم والا ہوں، دیکھو میں اچھے خاندان کا ہوں، دیکھو میں سید گھرانے کا ہوں، میری زبان کتنی اچھی ہے، میرے پاس پیسہ اتنا ہے، میں خوبصورت ہوں، میں صحت مند ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو اپنی خوبیوں کا تذکرہ کر کے دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا، تو اس کو کہتے ہیں فخر۔ من حسب و نسب وغیر ذلك، چاہے وہ حسب سے ہو، بڑے خاندان، یا نسب سے ہو، اچھے خاندان سے پیدا ہوا، مالدار خاندان، یا پھر اچھے خاندان، شریف نفس خاندان، عزت دار علماء والا خاندان، اللہ والا خاندان، اما فی المتکلم او فی آبائی، چاہے وہ بولنے والے میں ہو، چاہے اس کے باپ دادا میں ہو۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ گار ہیں، یہ داڑھی بھی کاٹتا ہے اور دین پر چلتا بھی، یہ نمازیں بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے ہم لوگ معلوم ہے کون سے خاندان کے ہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارا مدرسہ ہوا کرتا تھا اور ہمارے باپ دادا جو ہے پڑھاتے تھے، جب راستے سے چلتے تھے تو سب راستہ دیتے تھے، میں اس خاندان کا ہوں۔ اگرچہ اس میں نہیں ہے وہ چیز، لیکن باپ دادا میں بھی اگر کوئی خوبی تھی تو اس کو دوسروں پر جتا کر اپنی فضیلت ان سے منوانا، اس کو کہتے ہیں فخر کرنا۔ شرعی اعتبار سے اصطلاح میں فخر اس کو کہتے ہیں۔ المصباح المنیر میں یہ بات فیومی نے کہی ہے۔ مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں الفخر التطاول علی الناس بتعدید المناقب، اپنی فضیلت، اپنی خوبیاں گنوا کر ایک انسان کا لوگوں پر، یعنی زبان سے ان کے اوپر بڑائی جتانا، دوسروں کو چھوٹا بنا کے اپنے کو بڑا بنانا، اپنی خوبیاں گنوا کر، اس کو کہتے ہیں فخر۔ التوقیف علی مہمات تعاریف میں یہ بات المناوی نے کہی، یہ منع ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں ان دونوں ہی چیزوں کا ذکر کیوں آیا؟ اور پہلی چیز جو ہے تواضع کا ذکر کرنے کے بعد کہا یہاں تک کہ تم میں یہ چیز نہیں ہو، تم تواضع اختیار کرو، اور یہ دو چیزیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور اس کی نسبت مخلوق کی طرف کی گئی، تم میں سے کوئی سرکشی نہ کرے کسی کے خلاف، اور تم میں سے کوئی فخر نہ کرے کسی اور پر۔ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں تمہارے اندر تواضع ہونی چاہیے، بڑائی نہیں، اور تم لوگوں کے ساتھ دو چیزیں نہ کرو، بغی اور فخر۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں وقولہ حتی لا یبغی احد علی احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص کسی پر بغی، سرکشی نہ کرے، کہتے ہیں یعنی لا یعتدی علیہ وہذا اعتداء بالفعل، دوسروں پر چڑھائی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، سرکشی کرنا، ان کے اوپر جبر اور ظلم کرنا، یہ عمل سے ہے، کہتے ہیں کیا ہے، یہ سرکشی عملی طور پر ہے۔ ولا يفخر احد على احد هذا اعتداء بالقول، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کہتے ہیں یہ زیادتی ہے اپنی زبان سے۔ ایک آدمی دوسروں کے خلاف سرکشی کریں، عمل سے بھی ہو سکتا ہے، مارنا، پیٹنا، ان کی چیز چھیننا، یہ کیا ہوا، یہ بغی ہوئی عمل سے، ان کے خلاف سازش، ان کے خلاف سرکشی، مار پیٹ جو بھی کر رہا ہے یہ عمل سے ہے۔ اور زبان سے کیا ہے، فخر ہے، کہ دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ تو آدمی یا تو ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے بغی کے ذریعے سے، یا پھر زبان سے پہنچاتا ہے فخر کے ذریعے سے۔ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا أَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ، اور زبان سے فخر کرنا کیسا ہے، اعتدا کیسے ہے، مثلا آدمی کہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، انسان کا دوسروں پر اپنی بہتری کو جتانا یہ فخر ہے، میں تم سے بہتر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا یہی مسئلہ تھا، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں،
اور یہی تکبر کی اصل ہے، اسی لیے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے تھا یا ہو گیا، دونوں طرح کی تفسیر علماء نے اس کی بتائی ہے۔ تو دو چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، بغی اور فخر۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، قول و عمل سے دوسروں کے خلاف اعتدا کرنا، حد پار کر جانا، سرکشی کرنا۔ بغی کی حرمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغی کو، سرکشی کو، زیادتی کو، ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، سورۃ الاعراف آیت نمبر 33۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو، بے حیائی کے اقوال و افعال کو حرام کر دیا ہے، بے حیائی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر ہو اس کو بھی حرام کر دیا، جو چھپا ہوا ہو اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھے بے حیائی کی، وہ بھی حرام ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے موبائل پہ دیکھے یہ بھی حرام ہے، چاہے وہ کھل کے کرے یا چھپ کے کرے، یا زبان سے عمل سے بے حیائی کا ارتکاب کرے یہ بھی حرام ہے، یا دل ہی دل میں بے حیائی کے کام کرے یہ بھی حرام ہے، دل ہی دل میں لذت لے یہ بھی حرام ہے۔ تو ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور سرکشی، ناحق سرکشی کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ گناہ اللہ کے حق میں، ایک انسان معصیت کا ارتکاب کرے، روزہ چھوڑ دے، فرض روزہ، یا اسی طرح سے شراب پیے یا کچھ اور کرے، اس طرح کا کام کرے، اللہ کا حکم توڑے۔ اور بغی کیا ہے؟ لوگوں کے معاملے میں اللہ کا حکم توڑنا، کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، ان پر ظلم کرے۔ گناہ کی دونوں قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ جو انفرادی ہوتا ہے، بیٹھ کے انسان چپکے سے شراب پی لیا اور پی کے سو گیا، اس نے غلط کام کیا، یہ اسم ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، ممکن ہے پہنچائے بھی، جب پہنچائے گا تو بغی ہو جائے گا۔ تو ایک تو وہ گناہ ہیں جو انسان کے انفرادی ہوتے ہیں، جو صرف اللہ کے حق میں ہوتے ہیں۔ دوسرے گناہ وہ ہیں جن کا اثر مخلوق کی طرف بھی جاتا ہے، جو بغی ہے، سرکشی ہے، مار پیٹ اور لوگوں کے مال ضائع کرنا یا اس طرح کی ان کی عزتیں خراب کرنا، یہ بغی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بغی کا انجام بتاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، سرکشی کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِ مِن سَبِيلٍ، کہ جس انسان پر ظلم کیا گیا اور ظلم کے بعد اس نے اپنا بدلہ لیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں ملامت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے، بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں لیکن وہ شخص جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اعلیٰ اخلاق کی پہچان ہے۔ یہ سورہ الشورى آیت نمبر 41 سے 43 تک آپ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہوا بدلہ لے لیں، جائز ہے اس کے لیے، لیکن جو آدمی ناحق لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کریں تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر بتا کہ اس سے افضل یہ ہے انتقام سے، تین حالتیں ہیں، ایک یہ کہ انسان واقعی ظلم کا انتقام لے، یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان سرکشی کریں اور دوسروں پر ظلم کرنے والا بنے، یہ حرام ہے، اس کا عذاب جہنم، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک انسان اعلیٰ اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنے ظالم کو معاف کر دے۔ تو انتقام، ظلم اور معافی، یہ تین جو ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تینوں سلوک جمع کر دیے اور کہا کہ جو انسان صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت اونچے اخلاق کی چیز ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان امور میں سے ہے جو ایک انسان اخلاقی طور پر اپنے اندر پیدا کرے۔ سرکشی کا عذاب دنیا میں بھی مل جاتا ہے،
نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی. اس لیے یہاں کہا کہ حتی لا یبغی احد علی احد. تکبر کا نتیجہ سرکشی ہوتا ہے. جس انسان میں تواضع کی بجائے گھمنڈ آ جائے اس انسان میں ظلم اپنے آپ آ جاتا ہے. وہ لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے. اپنے گھمنڈ کی اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا بنانا اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے, اور اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کو دبانا اور کچلنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں قول و عمل کی سرکشی اور ظلم اس کے اندر آ ہی جاتا ہے تکبر کی وجہ سے. تو کہا کہ اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین. دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی جلدی ان کی سزا دے دیتا ہے. ایک ظلم بغی, ایک ظلم بندوں پر ظلم کرنا, اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا, ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ کر دل دکھانا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے. تو بغی جو یہاں پر ہے یہ سرکشی, ظلم اور دوسروں کے مقابلے میں اعتداء کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی معنی اس کے ہیں. زنا کے لیے بھی بغی کا لفظ آتا ہے. تو امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 137 اور حدیث صحیح ہے. تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن کو تواضع والا ہونا چاہیے, گھمنڈ والا نہیں, اور اسے دوسروں پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو معاف کرنے والا اور ان کو بلکہ اپنے پروں میں لینے والا ہونا چاہیے. اگر اللہ نے تجھ کو طاقت دی ہے, چاہے وہ جسمانی طاقت ہو, سیاسی طاقت ہو, اگر مال کی طاقت ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو دوسروں کو کچلے, بلکہ دوسروں کو تو اپنے پروں میں لے کر ان کے لیے تو خود محافظ بن جا. اللہ تعالیٰ اگر تو دوسروں کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو عزت دے گا. اللہ تجھ کو آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عزت دے گا. اور ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں, لیکن جو لوگ تواضع والے ہوتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرنے والے, شفقت کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے کام آنے والے ہوتے ہیں, وہ نہ بھی چاہیں منع بھی کریں تبھی بھی لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. تو تواضع کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے, اور گھمنڈ کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ذلت ملتی ہے. تو یہاں پر زیادتی اور فخر سے منع کرتے ہوئے تواضع کا حکم دیا گیا. تو یہ بات ہم نے دیکھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ باتیں, لیکن انشاءاللہ جتنا مواد ہمارا مکمل ہو ہم دیکھیں گے, بقیہ اگلے درس میں مکمل کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 10 اور 11, اگرچہ 11 نمبر حدیث جو ہے اس میں صرف اشارہ کر دیا ابن حجر رحمہ اللہ نے, اس کا بھی معنی, اس کا بھی متن اسی کے قریب ہے. کیا حدیث کے الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. اخرجہ الترمذی وحسنہ ولأحمد من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ. کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا, اللہ تعالیٰ یا اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے, جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کرے گا. جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا, اس کی عزت کو بچائے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. انسان کا چہرہ اس کی عزت ہوتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے. کہ جو اپنے بھائی کی عزت دنیا میں بچائے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ میں ذلیل ہونے سے بچائے گا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے. صحیح جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 6262 تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی عزت بچانا چاہیے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ولی احمد من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ,
اور مسند احمد میں بھی، ترمذی کے علاوہ مسند احمد میں بھی ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے، اسی کے قریب قریب اس کا بھی متن ہے، لیکن سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے، اور پہلی حدیث جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں کیا بات ہے؟ اس حدیث میں ایک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی یا اپنی مسلمان بہن کی عزت کو بچانے والے بنے۔ وہ موجود نہیں ہے اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، کوئی انسان ان کے بارے میں کوئی بری بات بول دیتا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسی ہے، اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں، اور وہ مسلمان مرد، آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا کوئی مسلمان، وہ موجود نہیں وہاں پر اپنی عزت کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے سے الزام کو دور کرنے کے لیے، اپنے سے تہمت کو الگ کرنے کے لیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عزت کا دفاع وہاں پر کریں۔ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جہنم سے بچاؤ قرار دیا، اور کئی حدیثیں اس معنی میں آئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیثیں ہیں۔ جو حدیث ہم نے دیکھی وہ ترمذی کی ہے، امام البیہقی نے بھی الکبریٰ میں، السنن الکبریٰ میں یہ بات ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رد عن عرض اخیہ کان له حجابا من النار، من رد عن عرض اخیہ کان له حجابا من النار، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اپنے بھائی کی عزت پر جو آنچ آئے اس آنچ کو دفع کرے گا، اس کی عزت کو خراب ہونے سے اس کو بچائے گا، کان له حجابا من النار، اس کا یہ عمل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، جہنم سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6263 پر یہ حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نصر اخاہ بظہر الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ابھی تو آپ نے آخرت کا سنا، جہنم کے بارے میں سنا، لیکن آپ دیکھیے یہاں پر کیا حدیث کے الفاظ ہیں، من نصر اخاہ بظہر الغیب، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے، کوئی آدمی اس کے بارے میں برا بول رہا ہے، وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے خود موجود نہیں ہے، آپ وہاں موجود ہیں، اگر آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی، نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اس کے بارے میں جھوٹی بات بول رہے ہیں، یعنی واقعی جھوٹ ہو تو اگر وہ سچ ہے تب بھی اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ کہ کوئی آدمی اس کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں بری بات بول رہا ہے اور آپ موجود ہیں، تو کہا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اس کی غیر موجودگی میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ معلوم ہے کہ ایک مومن کی مدد اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، ایک مومن کی عزت بچانا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو حقدار بناتا ہے کہ اللہ اس کی عزت کو بچائے، اللہ اس کی مدد کرے۔ امام البیہقی نے سنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 6574 6574، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی الحدیثین دلیل، ان دونوں حدیثوں میں حضرت ابو الدرداء اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی حدیثوں میں اس بات کی دلیل ہے، علی فضیلۃ الرد علی من اغتاب اخاہ عنده وهو واجب، کہتے کہ ان دونوں حدیثوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیبت کی جائے تو اس غیبت کا جواب دینا چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے، اور مومن کی عزت کو بچانا چاہیے، اور کہتے ہیں وَهُوَ واجب، یہ واجب ہے، لِأَنَّهُ مِن بَابِ الْإِنكَارِ لِلْمُنكَرِ، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ منکر کا انکار کرنے کے باب میں سے ہوتا ہے، یعنی یہ کام کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچانا، تہمت سے اس کو بری کرنا،
یہ منکر کا انکار ہے، کیونکہ غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا برائی ہے، اس پر ٹوکنا یہ منکر کا انکار ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے آتا ہے۔ وَلِذَا وَرَدَ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِهِ، کہتے اسی لیے اس کام کے ترک کرنے پر وعید بھی آئی ہے، یعنی مسلمان کی عزت بچانا اگر نیکی ہے تو مسلمان کی عزت نہیں بچانا گناہ ہے، اس پر وعید بھی آئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کیا تو اچھا نہیں تو کچھ بات نہیں، بلکہ اس کی عزت کا دفاع نہ کرنا آخرت میں اس کے لیے وعید ہے۔ کیا وعید ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امرئ یخذل امرأ مسلما فی موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا خذله الله تعالی في موطن يحب فيه نصرته، کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص کسی مقام میں کسی معاملے میں اس کی عزت اس کی تنقیص کی جائے، اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، کسی مسلمان کو کسی جگہ پر کسی معاملے میں اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، اور کوئی انسان اس کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے، ما من امرئ یخذل امرأ مسلما، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا، اس کی مدد نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے الا خذلہ اللہ تعالی فی موطن یحب فیہ نصرتہ، اللہ تعالیٰ بھی اس چھوڑنے والے کو ایسے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے گا جب وہ چاہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ ایک مومن کی تو نے مدد نہیں کی، ایسے وقت میں وہ موجود نہیں تھا، اس کی عزت خراب کی جا رہی تھی اور تو نے اس کا دفاع نہیں کیا، تو نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو تیرے حال پر چھوڑ دے گا، تیری مدد نہیں کرے گا، جبکہ تو چاہ رہا ہوگا کہ اللہ میری مدد کر، اللہ نہیں کرے گا، تو نے نہیں کیا، اللہ بھی تیری مدد نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہے کہ مسلمان کی عزت کو بچانے کے لیے ایک انسان کا اس کا دفاع کرنا یہ کتنا ضروری ہے، نہ کریں تو اللہ کی نصرت سے محرومی کا سبب بنتا ہے، معلوم ہے کہ حرام ہے، ایسا انسان کا چھوڑ دینا اپنے مسلمان بھائی کو اس کے حال پر جائز نہیں ہے۔ اور فرماتے اس سے آگے چلیے وما من احد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، اور وہ مسلمان جو دیکھے کہ اس کے مسلمان بھائی کی عزت کم کی جا رہی ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کو کچلا جا رہا ہے، جب وہ دیکھیں اور پھر اس میں اس کی مدد کرے، وما من احد ينصر مسلما، اس کی مدد کرے، اس کی عزت کو بچائے، چاہے موجودگی میں ہو غیر موجودگی میں، بعض اوقات موجودگی میں ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بیچارہ کمزور ہے اور کوئی آدمی اس کی خواہ بے عزتی کر رہا ہے، اس کو پیس رہا ہے، اس کو کچل رہا ہے، اور آپ موجود ہیں کہ نہیں بھائی ویسا نہیں، آپ کچھ بھی بول رہے ہیں اس کے بارے میں، ایسا نہیں ہے، آپ جو اس پہ الزامات لگا رہے ہو جھوٹی باتیں ہیں، غلط بات ہے، آپ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی مدد کرے مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا جب کہ وہ چاہ رہا ہوگا کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمان کی مدد کرنا اس کی عزت بچانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار ہم کو بناتا ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5690 5690 حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اغتیب عنده مؤمن فنصرہ، جب کسی مسلمان کی غیبت کی جائے کسی کے سامنے اور وہ اس کی مدد کرے، غیبت کرنے والے کی نہیں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، اس کی مدد کرے، ڈیفینڈ کرے، اس کو اس کا دفاع کرے، جزاہ اللہ بہا خیرا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ اس کو دے گا، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ ومن اغتیب عنده مؤمن فلم ينصره، کسی کے سامنے کسی مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد نہ کرے، جزاہ اللہ بہا فی الدنیا والآخرۃ شرا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں
اس کے بدلے میں اس کو شر عطا کرے گا. برا بدلہ اللہ اس کا دے گا اس کو دنیا اور آخرت میں. صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی. صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی. ایک مومن کی عزت خراب کی جا رہی ہو اور ایک انسان خاموش سنتا رہے. کیوں؟ میں کیوں برا ہوں بھائی؟ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس میں آدمی دیکھتا ہے کہ بولنے والا غلط بول رہا ہے، جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے ویسا نہیں، وہ اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو گھٹا رہا ہے، اور وہ آدمی اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں اور کبھی ہوتا بھی ہے موجود. اور یہ آدمی قدرت رکھتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے، لیکن یہ کیا سوچتا ہے؟ میں کیوں برا ہوں کسی کے بھائی، میرے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں گے. اس کے پاس اس کے منہ سے جاتا ہے، اس کے پاس اس کے منہ سے جاتا ہے، اس کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. سب سے اچھا رہو بھائی ہر دل عزیز. اگر وہ دفاع نہ کرے اس مومن کی عزت کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد نہ کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ اس کو شر والا بدلہ عطا کرے گا. اس کے بدلے میں اس کو شر میں مبتلا کرے گا، اس پر شر، تکلیف، مصیبت جو بھی چاہتا ہے، ذلت ڈال سکتا تھا اس کے اوپر کہ تو نے عزت نہیں بچائی، اللہ تجھ کو ذلیل کرے گا. الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 734 اور حدیث صحیح ہے. یہ اگرچہ موقوف روایت ہے لیکن چونکہ اس سے آخرت کا معاملہ جڑا ہوا ہے، جزا کا معاملہ جڑا ہوا ہے، لہٰذا صحابی کا قول ہونے کے باوجود یہ حدیث جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ ہم بقیہ باتیں اس میں، چونکہ کئی باتیں ہیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہی درس میں دیکھیں گے. اور اس میں کئی ضمنی مباحث بھی ہیں جو ایک چیز پر تنبیہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہی دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے، گھمنڈ سے، فخر سے، بغی سے، سرکشی سے، زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں کا دفاع کرنے اور دوسروں کی عزت کے لیے بولنے والا بنائے، اور مسلمان کی عزت خراب کرنے سے بچنے والا ہم سب کو بنائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے شیخ محترم حفظہ اللہ کو کہ آپ نے بہت ہی علمی انداز میں اور آسان لہجے میں بلوغ المرام میں موجود مکارم اخلاق کی ترغیب سے متعلق 2 اہم حدیث کی شرح فرمائی اور اس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں اور دعوت میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے. شیخ محترم نے اپنے درس کے دوران بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی اور تواضع اختیار کرنے کے تعلق سے اور مظلوم کی مدد کرنے اور مسلمان بھائی کی عزت کی دفاع کرنے کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بیان کی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکارم اخلاق کو اختیار کرنے اور ان کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق بخشے. آمین وجزاکم اللہ خیر الجزا. اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. بارک اللہ فیکم شیخنا. حیاکم اللہ، اکرمکم اللہ وزادکم خیرا. شکر اللہ لکم ونفع بکم.